بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہم سب کو ٹھیک رکھے، ہم سب پر اپنا کرم اور فضل رکھے، اور اپنی بے شمار اور لاتعداد رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ فرینڈز، آج ہم پڑھیں گے دفعہ نمبر 435، آگ یا بھگ سے اڑ جانے والے مادہ کے ذریعے سے مال کو نقصان پہنچانے کی سزا۔ تو آج کے سیکشن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ایسے لوگ جو لوور کلاس پہ ہیں ان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کویشچن آ جاتا ہے اسپیشلی لوور میں، اور بعض دفعہ یہ کویشچن جو ہے وہ بی ون میں بھی آ جاتا ہے، اور اس لیے بی ون کی امیدوار جو ہیں وہ بھی، اور جو اے لسٹ کے امیدوار ہیں وہ بھی، اس تینوں جو ہیں وہ اس کو لازمی اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو سنیں گا اور دیکھیے گا۔ امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ جو کوئی شخص آگ یا بھگ سے اڑ جانے والے مادہ کے ذریعے سے کسی مال جو بقدر 100 روپے یا اس سے زائد ہو، یا مال کاشتکاری پیداوار جو بقدر 10 روپے یا اس سے زائد ہو کی نقصان رسانی کا باعث بنے، تو اس کو سزائے قید 2 سال یا 2 سال سے کم یا 7 سال سے زیادہ نہ ہوگی، دی جائے گی، اور جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔ فرینڈز، نہایت ہی سمپل سا اور نہایت ہی سادہ سا بالکل اس میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ، کوئی خاص اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اس میں 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کو مینشن کرنے ضروری ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اس کی ویڈیو بنائی، ورنہ یہ بہت سمپل سی سیکشن ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کے اندر جو مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھائی جائیں۔ تو آئیے اس کو ایک دفعہ غور سے اس کو دیکھتے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنے والی ہیں اور کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب آگ یا بھگ سے اڑ جانے والے مادے کے ذریعے مال کو نقصان پہنچانا۔ آگ تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور بھگ سے اڑ جانے والا مادہ کون سا ہے؟ یہ آپ کو ہم الگ سے اس کے اوپر ویڈیو لے کر آئیں گے، لیکن میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ کوئی ایسی چیز ڈال دینا جس سے آگ بھڑک اٹھے، اور کچھ ایسا کرنا جس سے آ، آ، کسی چیز کا نقصان جو ہے وہ ایسے چند سیکنڈ میں ہو جائے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ تو باقی بھگ سے اڑ جانے والا مادہ جو ہے یہ علیحدہ ایک ایکٹ ہے، تو اس ایکٹ کو ہم یہاں پہ اپلوڈ کرنے والے ہیں عنقریب، تو آپ اس کی ویڈیو پہ ضرور دیکھیے گا۔ تو جو کوئی شخص آگ یا بھگ سے اڑ جانے والے مادہ کے ذریعے سے کسی مال، اب جو مین پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب اس سیکشن کے اندر دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی مال، اب کوئی مال جو ہے وہ کون سا ہے؟ کوئی بھی مال ہو سکتا ہے جو کسی نے کہیں رکھا تھا یا کہیں کسی نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، تو لیکن اس مال کی انہوں نے قدر بتا دی ہے، اس کی قیمت بتا دی ہے، جس کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہو، 100 روپے ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اب دوسری اس نے بتایا ہے کہ مال کاشتکاری ہے جو بقدر 10 روپے یا اس سے زیادہ ہو۔ اب یہ دو چیزیں ہیں نوٹ کرنے والی۔ اب دیکھیں اس میں کوئی ایسا مال، اوپر ہیڈنگ میں صرف مال ہے، لیکن نیچے مال کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک مال ہے جس کی قدر 100 روپے یا اس سے زیادہ ہے، اور دوسرا مال کاشتکاری پیداوار ہے جس کی قدر 10 روپے یا اس سے زیادہ ہے۔ تو اب میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کی کہ کسی مال کو کوئی شخص آگ یا بھگ سے اڑ جانے والے مادے کی مدد سے کسی مال کو جس کی قدر 100 روپے یا اس سے زیادہ ہو، لیکن مال کاشتکاری سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، اگر کاشتکاری والا مال ہے تو پھر اس کی قدر 10 روپے اس سے زیادہ ہو۔ اب دیکھنے میں مال کوئی بھی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں قدر دی گئی ہے 100 روپے اس سے زیادہ کی، لیکن اگر مال کاشتکاری ہے تو وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس کی قدر جو ہے وہ 10 روپے، اگر 10 روپے کا مال بھی کاشتکاری کا جو بھگ سے آگ سے اڑایا گیا ہے تو پھر وہ زیادہ مطلب امپورٹنٹ ہے، وہ صرف 10 روپے کی قدر جو ہے۔ دوسرا ادروائز جو اور مال ہوگا اس کی قدر جو ہے وہ 100 روپے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن مال کاشتکاری کی صورت میں اس کی قدر اگر 10 روپے بھی ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے، 100 سے کم ہے، 10 روپے ہے یا 11 ہے، 12 ہے، 99 تک بھی ہے، تو پھر وہ اگر مال کاشتکاری ہے تو پھر بھی 435 کی زد میں آئے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص جس نے کوئی ایسا کیا ہے، آگ سے یا بھگ سے اڑ جانے والے مادے کی مدد سے نقصان پہنچایا ہے کسی مال کو، اگر کوئی مال ہے اس کی قدر 100 روپے ہے، اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں، یا پھر مال کاشتکاری ہے تو پھر اس کی قدر 10 روپے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر اس نقصان رسانے کا باعث ہوا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، جس کی مدت جو ہے وہ منیمم سزا جو ہے قید کی وہ 2 سال ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہوگی وہ 7 سال ہوگی، ٹھیک ہے، اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔
होगा, तो वो जिस तरह का माल होगा, जितना नुकसान होगा, उस हिसाब से फिर उसको कैद दी जाएगी। ये अदालतों की सवाबदीद है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तो याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।